پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ بشرا بی بی کی قیادت میں اور علی امین صاحب کی قیادت میں ڈی چوک سے لگ بھگ کچھ ہی میٹر کی دوری پہ ہے. تو تھوڑی دیر میں وہ ڈی چوک پہنچ گیا، یا سمجھ لیں کہ وہ پہنچ چکا ہے. اب تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے، سیکیورٹی لیئرز کو بریک کرتے ہوئے بشرا بی بی نے کارہائے نمایاں سر انجام دے دیا. بالکل درست ہے، لیکن آج جیسے کل آپ کے ساتھ ہوئی تھی آج میرے ساتھ ہو گئی. آپ تو پھر بھی راولپنڈی سے یہاں آتے ہیں. بھائی میں F8 سے نکل کر آیا، اور چونکہ اسلام آباد کا شہر کا اپنا جغرافیہ ہے تو دوسرے شہر کے والوں پہ کیا مصیبت ہے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو مین ایکسس تھی جی ڈی چوک پہ اور وہاں پہ جانے والی جو شاہراہیں تھیں وہ تو جمعے کی رات سے بند تھیں، لیکن باقی جو اندرونی راستے تھے، یہاں کی مارکیٹیں تھیں، وہ ساری چیز چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہر مرکز میں ہیں اور وہاں پہ فل رونق رہی ہے کل رات تک. آج مجھے جب اپنے دفتر آیا تو وہ جو سڑک آتی تھی جہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں کسی کی ہوتی تھی بڑے بڑے مظاہروں کے درمیان، وہاں پہ بھی لوگوں نے خاردار تاریں رکھی ہوئی تھیں، اوپر پلوں پہ لونڈے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اینٹیں تھیں، اور وہ جو گاڑیاں نیچے سے گزر رہی تھیں ان کو مار رہے. اس سے یہ ہوا کہ فیملیوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اسلام آباد کے شہریوں میں، اور وہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں جمع ہو کر پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یار میں اس مقام سے آیا ہوں، اب مجھے اس طرح اپنے گھر جانا ہے. تو لوگوں سے پھر معلومات کر رہے تھے کہ یار ہم اپنے گھر واپس کیسے پہنچ سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک عجیب سا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ فیملیز والے تھے ان میں سے کافی کما حق و تعداد، جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز تھے. ووٹرز تو کم از کم تھے، اور وہ مجھے دیکھ کے کہیں کہ سر یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہمارے لوگ تو ڈی چوک میں ہیں. میں نے کہا جی بیوی یہ ہوتا ہے جب ایک شہر کا امن و امان جب ہو تو پھر جو ارد گرد کا غول غبارہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ حالات وہاں بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. جب اس طرح نکل آئے تو دین موب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو لے لیتا ہے. لیکن تو اصل بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ظاہر ہے بطور رپورٹر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کو میں مجبور ہوا، تو کوئی پسند کرے یا نہ کرے جی. میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے 70% لوگ پڑھے لکھے، جن میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے حامی، بہت کم حکومت کے حامی، یا نان پولیٹیکل لوگ، یا کم از کم اپنے آپ کو نان پولیٹیکل کہنے والے لوگ، وہ یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ یہ مظاہرین محض اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہاں آ گئے. اچھا تو کیسے ہے؟ سر وہ باقاعدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے ویلز انٹو ویلز نہیں ہوتی، کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ قوت اور اقتدار کے مراکز ستونوں سے ملے ہیں. اس کے لیے ایک صاحب جو ہے وہ تو باقاعدہ میرا وہ گریبان پکڑنے میں، میں کہ نہیں سر ہمیں سازش، میں جیسے تمہارے ساتھ میری میں کہتا ہوں یار یہ کیا ادران تم سازشی تھیوری بتا رہے ہو. اور ایک جناب یہ چلیں جی کٹی پہاڑی، ایک تو اتنے دنوں سے یہ بڑھ کے کیا لگا رہے تھے، اور یہ جو آپ اسلام آباد یہ جو پولیس جو ہے یہ جو ریڈ زون میں جو کر رہی تھی مظاہرے، اور میں نے کہا سر وہ تو ریڈ زون کے مظاہرے اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے کہا صاحب یہ جو کل جو تھی وہ آپ کی 26 نمبر چنگی جہاں سے انٹری ہوتی، وہ کہہ رہے تھے جی میں اتفاق سے وہاں قریب سے گزرا اور میں نے مشاہدہ کیا بقول اس کے، کتنا سچ کتنا جھوٹ، کہ رینجرز اور پولیس انتہائی معمولی تعداد میں تھے. ان کی دانش میں ان کا یہ الزام تھا کہ شاید سیو پیسج دیا جا رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح ڈی چوک پہنچ جائے یا اسلام آباد میں داخل ہو جائے. کوئی ایک شخص میری اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوا. میں نے کہا کہ بھائی پولیس اور ایڈمنسٹریشن، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ میرا یہ تھا کہ یار پولیس، ایڈمنسٹریشن اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے تخمینے اندازے ہوتے ہیں نا. مثلا جیسے ابتدار میں کل بھی تمہیں کہہ رہا تھا کہ میرا یہ خیال تھا کہ یار شاید اس مرتبہ اتنے لوگ نہیں آ پائیں گے،
میرا خیال ہے کہ لوگ یہ کیلکولیٹ نہیں کر پائے کہ بشرا بی بی کے پشاور منتقل ہونے کے بعد انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے کہ جی ہر ایک پہ نگاہ رکھی جائے گی اور یہ ہے وہ، اور اس کے بعد وہ جس طرح کنڈکٹ کر رہی ہیں، بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے نا نصر صاحب، دیکھیں 25 مئی کو عمران خان صاحب خود لیڈ کر کے آنا چاہتے تھے ڈی چوک، 25 مئی 2022 کی بات کر رہے ہیں جی، بڑی کوشش کی انہوں نے۔ ہاں اچھا، اور اس وقت تحریک انصاف 3 طرف سے آ رہی تھی، کے پی کے خیبر پختونخوا والی سائڈ سے، سینٹرل پنجاب لاہور اور فیصل آباد گجرانوالہ والی سائڈ سے، ساؤتھ پنجاب مظفر گڑھ لیا ملتان بہاولپور والی سائڈ سے، تینوں طرف سے پی ٹی آئی نے عمران خان کی قیادت میں کوشش کی یہاں پہنچنے کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، جو کیا بعد کی ڈیبیٹ ہے، بٹ رانا صاحب نے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے، کیونکہ حکومتی وزیر داخلہ تھے، ایک سیاستدان وزیر داخلہ تھے، پارٹی رہنما تھے، انہوں نے اس کو فیل کیا اور عمران خان صاحب ناکام ہوئے، نہیں پہنچ سکے۔ علی امین گنڈا پور صاحب 2 دفعہ کوشش کی، قافلہ کہیں رہا، اسکواڈ کہیں رہا، گاڑی کہیں رہی، جوتے کہیں چھوڑے، اس سر کا پٹکا، آپ اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم، کوئی پٹکا، ہاں، وہ کہیں چھوٹا، وہ بیچارے ڈی چوک مرتے کھپتے پہنچتے ہی انہیں اپنے قدم وہاں سے ریموو کرنے پڑے، دوڑ گئے وہ الٹے پاؤں، نہ ٹھہر سکے۔ کوئی تو ایسی گدڑ سنگھی ہے بشرا بی بی کے پاس کہ وہ پشاور سے آل دا وے آئیں، ساری رکاوٹیں عبور کی، سارے سیکیورٹی بیریئر لیئرز توڑتی ہوئی وہ ڈی چوک پہنچتی ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں نا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی گدڑ سنگھی تو ہے نا ان کے پاس کہ علی امین بھی گئے، عمران خان صاحب نہ پہنچ سکے اور بشرا بی بی پہنچ گئے۔ عدنان بھائی، آپ وہی کر رہے ہو جو میرے ساتھ 2 گھنٹے ہوتا رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ آپ میرا گریبان پکڑنے کو نہیں